بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلوگ کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آگے جانے سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بریکنگ نیوز یہ دے دوں کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابی جو نشانات ہیں انہیں چینج نہ کیا جائے, کیونکہ ہم نے بیلٹ پیپر چھپانے کو دے دیے ہیں. اب ڈفرینٹ فورمز پر جا کر, یعنی کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں اور دیگر امیدوار, وہ ڈفرینٹ لا فارمز میں جا کر اپنے اپنے انتخابی نشان کی چینج کرنے کی درخواستیں دے رہے ہیں, جو کہ کچھ منظور ہوئی ہیں, کچھ ابھی رک گئی ہیں. اب انہوں نے ایک اس میں بریکٹ بھی لگا دوں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے انتخابی نشان چینج کر دی, اس کی درخواست منظور کر لی, تو پھر اس حلقے میں جو الیکشن ہے وہ نہیں ہوں گے. اس حلقے کے الیکشن اس جنرل الیکشن کے بعد کرائے جائیں گے. جیسے ہم ضمنی انتخابات کہتے تھے, خیر وہ ضمنی تو نہیں کرائے گا کیونکہ وہ ایک انتخابات کا حصہ ہے, پر اسے اگر ضمنی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس حلقے کے پھر بعد میں الیکشنز ہوں گے. اب کیا یہ الیکشن کمیشن کی دوسری کوئی چال ہو سکتی ہے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ کوشش یہ کریں گے, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا ہوگا کہ کس حلقے میں تحریک انصاف کا مارجن زیادہ ہے, کہاں پر تحریک انصاف کا ووٹر زیادہ ہے, تو اس ایریاز کو مارک کر کے پھر وہاں کی جتنی بھی درخواستیں ان کو پہلے ملی ہوں گی, اب کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن اگر جو ان کو پہلے ملی ہوں گی تو انہوں نے ان کی درخواستوں کو منظور کر لیا ہوگا. اب منظور کرنے کے بعد یعنی کہ تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ آؤٹ. اب وہ آؤٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کی درخواست گئی ہوئی تھی کہ انتخابی نشان کو چینج کیا جائے. آزاد امیدوار ہیں اب تو, اگر انتخابی نشان چینج ہوتا ہے تو پھر یہ یاد رکھیے گا وہ بیلٹ پیپر پہ اب نہیں آ سکتا, کیونکہ بیلٹ پیپر چھپنے جا چکے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب میں تھوڑا سا آ جاتا ہوں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب پر اور شیر افضل مروت صاحب کا جو ایک تھوڑا سا تناؤ چلا ہے اس کے اوپر. لیکن یہ بتا دوں کہ آج خان صاحب کی ایک ہیئرنگ تھی, چند ہیئرنگ تھی 4-5 کیسز میں, جس میں عدت کی نگاہ پر جب ان پر فرد جرم عائد کی گئی عمران خان صاحب پر, تو عمران خان صاحب نے جج صاحب سے کچھ مکالمہ کیے. وہ مکالمہ کیا, وہ تھوڑا آگے چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں. تھوڑا سا پہلے میں شیر افضل مروت صاحب پہ آ جاتا ہوں. خان صاحب کی جیل میں غیر رسمی گفتگو ہوئی میڈیا سے, جس میں انہیں بتایا گیا کہ اس طرح کی کوئی ٹینشنز چل رہی ہیں. شیر افضل مروت اور رؤف حسن صاحب نے جو بیان دیا ٹی وی بیٹھ کے, جس پر خان صاحب نے کہا کہ شیر افضل مروت فرنٹ فٹ پر کھیلتا ہے, تھوڑا سا جذباتی ہے, کراچی سے لاہور جانا ہوتا ہے تو کوئٹہ پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ وہ ان کا بتا رہے تھے ایک انداز گفتگو. کچھ بیانات ایسے ہوتے ہیں پھر ہمیں ان کی وضاحت کرنا پڑتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر افضل مروت صاحب تھوڑے سے جذباتی ہیں, کیونکہ ایک آپ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں بڑے بڑے فیصلے طے ہوئے ہوتے ہیں. ان بڑے فیصلوں کو آپ تھوڑے سے ڈفرینٹ, بھلے آپ بتا دیتے ہیں لیکن تھوڑے ڈفرینٹ اینگل سے بتا دیتے ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. کیوں اگر آپ تھوڑا سا اس کو سیپریٹ رکھیں نا, کیوں ایک تو خان صاحب پہ کوئی چھوٹے موٹے کیسز تو ہیں نہیں, چند کیسز کو ہٹا کے, کیونکہ اگر آپ خان صاحب پہ 200 کیسز ہیں تو ان 200 میں سے کوئی 4 سے 5 ایسے ہوں گے جو سنگین نوعیت کے ہیں, جو کہ بڑے کیسز ہیں. باقی سارے وہ کہتے ہیں نا کچرے کے ڈبے میں کوڑے دان میں ہی جانے تو ان میں بھی جانا تو انہوں نے بھی ہے, لیکن وہ تھوڑے سے سنگین نوعیت کے, جیسے 9 مئی ہو گیا, سائفر ہو گیا. اس حوالے سے یہ عدت کا نکاح بنتا نہیں تھا. خیر یہ خان صاحب کے بیان کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی کیمپین نہیں چھوڑیں گے, ورنہ ان سے پہلے شیر افضل مروت صاحب نے اپنی کیمپین چھوڑنے کا اعلان کر دیا تھا کہ میں سندھ سے ڈائریکٹ یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا, مزید آگے سے کنٹینیو نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی بتا دوں. حامد خان اور رؤف حسن جیسے بیمار ذہن کے لوگوں اپنے خلاف بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ میں اپنی انتخابی مہم ختم کر رہا ہوں. یہ لوگ مجھے کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا میں نے کبھی ان کے خلاف بات کی؟ میں بہت مایوس ہوں, بہت افسردہ محسوس کر رہا ہوں. ہم نے آج سانگڑ نواب شاہ میں جلسے کرنے تھے. میری اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے حملے کی وجہ سے میں یہاں سے منسوخ کر رہا ہوں, اور اب تب تک یہ منسوخ رہے گا جب تک میں خان صاحب سے ایک ملاقات نہ کر لوں اور انہیں اس چیز پوری صورتحال کے بارے میں آگاہ نہ کر دوں. اس کے بعد خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا اس پر ہی عمل درآمد ہوگا. تو یہ ان سے پہلے ہی, ان کی ملاقات سے پہلے ہی آج میڈیا نے وہاں پر ان سے سوال کر لیا تھا کہ شیر افضل مروت اور رؤف حسن صاحب میں تھوڑی سی ٹینشن چل رہی ہے, تو انہیں بتایا گیا کہ تو پھر خان صاحب نے ایک پیغام دیا. اس پیغام کے ملنے کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے اپنا جلسہ اور جتنے بھی کنونشنس تھے ان کو کنٹینیو کرنا شروع کر دی ہے. اگر میں حال ہی کی بات کروں تو ابھی بھی کراچی میں سونامی آیا ہوا ہے, کہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی نے خوف کے بت توڑ دیے. ایک جو ہمیں دکھ رہا تھا نا کہ ڈری ہوئی قوم, سہمی ہوئی قوم, باہر نہ نکلنا, کیا پتہ تحریک انصاف کے لیے نکلیں تو کوئی چک کے نہ لے جائے, تو اس طرح سے ہمیں منظر دیکھنے میں نہیں آیا. لوگوں نے خوف کا بت توڑا ہے اور وہ بھاری تعداد میں نکلے ہیں. شیر افضل مروت صاحب کا استقبال کیا ہے, ایون کہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں انہوں نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا ہے, اور اس کے علاوہ وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور انہوں نے ایک نعرہ بھی لگایا ہے, وہ یہ کہ شیر افضل مروت صاحب کراچی آئے ہیں, سندھ آئے ہیں, تو یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے
مہمان کے طور پہ رکھیں, ہم اپنے مہمان کو کسی کے حوالے نہ کریں. اچھا, یہ حوالے سے مراد یہ ہے کہ ان کی گرفتاری نہ ہو, انہیں کوئی زبردستی گرفتار نہ کر لے. کوشش کی گئی تھی, میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے کنونشن اٹینڈ کرنا تھا پارک کے اندر, جو کہ ناکام بنانے کی کوشش کی گئی, پر اس کے باوجود شیر افضل مروت صاحب نے وہاں پر کنونشن کیا اور ایک کامیاب کنونشن کی. اب میں آیا تو خان صاحب کے جو عدت میں نکاح تھا اس کے کیس پہ جو سماعت ہوئی اور فرد جرم عائد کی گئی, اس میں خان صاحب کے جج صاحب سے جو مکالمہ تھا وہ کیا تھا, وہ بڑا دلچسپ تھا, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عدت میں نکاح کیس, فرد جرم عائد, عمران خان کا صحت جرم سے انکار. آئی ایم ناٹ گلٹی. عمران خان, کیا آپ کو الزامات سمجھ آ گئے ہیں؟ عدالت کا استفسار. مجھے تو یہ لیگل چیزیں سمجھ نہیں آتی, اتنی مشکل انگریزی لکھی ہے, وکیل ہی سمجھائیں گے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, یہ امریکیوں کی زبان میں پڑھ کر سنائی گئی ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ سب لندن پلان کے تحت ہے, قانونی اصلاحات میں نہیں سمجھ سکتا, قانونی اصلاحات میں نہیں سمجھ سکتا. خصوصی طور پہ یہ جو لندن ایگریمنٹ ہے, یہ چیزیں تو یہ مجھے انگریزی سمجھ میں نہیں آتی ہے. آپ نے جو بولنا اردو میں بول سکتے ہیں, پر آپ نے اپنا حکم نامہ ہی, فیصلہ ہی آپ نے انگریزی میں سمجھایا اور فیصلہ لکھا بھی انگریزی میں, تو یہ مجھے انگریزوں کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مجھے لیگل ٹیم سمجھائے گی, تو جب لیگل ٹیم سمجھائے گی تبھی پتہ چلے گا. باقی یہ تمام چیزیں جتنی بھی نہیں, انگریزی سے لے کے یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے, اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ کچھ بھی کرو عمران خان کو اس پکچر سے آؤٹ کرو, اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. یہ تھا خان صاحب کا جج صاحب سے مکالمہ. اب ایک اسی میں چھوٹی سی خبر ایڈ کر دوں کہ آنے والے اتوار کو ایک ورچوئل کانفرنس ہونے جا رہی ہے, وہ ہے انٹرنیشنل ورچوئل کنونشن, جس میں عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام بھی سنایا جائے گا جو ان کا ایک ریکارڈ ہوا ہے. اور یہ سنڈے کو 21 تاریخ کو ہوگا, جو کہ شام 7 بجے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکٹیو کیا جائے گا. اب شارک ایکٹیو ہو گئی ہوگی اور اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ 21 تاریخ کو ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے, جس میں عمران خان صاحب کا میسیج بھی سنایا جائے گا. اور اس میں ہونے کیا جا رہا ہے, یہ بڑی کمال کی چیز ہے. گیسٹ آپ نے دیکھ لی ہے, میں بھی ویسے تو نہیں بتا سکتا, پر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس میں خان صاحب کا ایک پیغام بھی ہے, وہ پیغام بھی آپ سنیے گا. اب میں آگے چلتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ کس طرح سب شکست دیں گے. خان صاحب نے ایک پیغام دیا ہے. آخر میں چھوٹی سی خبر دے دوں جسے میں نے کنکلوڈ نہیں کیا تھا, میں نے سوچا تھا کہ یہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا. وہ تھا خان صاحب نے پلان سی کا ذکر کیا. اب یہ وہی پلان سی ہے جس کا میں نے جب بلے کا نشان لیا گیا تھا اس دن آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک پلان سی بھی موجود ہے, جس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا تھا, پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ پلان سی موجود ہے اور وہ کبھی بھی ایکٹیو ہوگا. جس پر خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب بھی تو ان کو نہیں پتہ کہ وہ پلان سی کیا اور نہ ہی کوئی بتائے گا, لیکن ان کو 8 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ پلان سی ہے کیا. ان سب کے منصوبے جتنے بھی ہیں وہ تمام ناکام ہو جائیں گے. اب وہ پلان سی بڑا دلچسپ ہے, جو اب کبھی کوئی بولے گا تو اب پتہ چل جائے گا, لیکن وہ جہاں تک میری معلومات ہے, جتنا میں نے اندازہ لگایا, جتنا مجھے پتہ ہے, تو اس حساب سے وہ پلان سی بڑا دلچسپ ہے. ان کے ہوش اڑ جائیں گے وہ پلان سی دیکھ کر. خیر اس میں لب لباب تو آخر میں یہی بنتا ہے کہ آپ نے شکست کس کو دینی ہے. آپ نے شکست لندن پلان کو دینی ہے. آپ نے شکست کس کو دینی ہے. آپ نے شکست اس کو دینی ہے جو کہ زبردستی کا وزیر اعظم جس کو بنایا جا رہا ہے. اب تو گوگل نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کو, آپ کے اوپر, اس قوم کے اوپر, اس پاکستانی قوم کے اوپر ایک زبردستی کا وزیر اعظم بٹھایا جا رہا ہے. گوگل کی آپ یہ چارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. گوگل یہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو سرچ کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ جو ان کے سروے کے مطابق جو بتایا گیا ہے کہ گوگل نے بھی سروے کروایا تھا, تو اس میں 63% پر تحریک انصاف برجمان ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سروے 63% کے ساتھ سہر فہرست ہے تحریک انصاف. تو اس سے اندازہ لگا لیں آپ. یقیناً ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو سولنگی صاحب ہیں, یقیناً دا اکنامکس پہ جو انہوں نے بھڑکے ماری تھی, مجھے امید ہے کہ شاید وہ دوبارہ ایک بھڑکا اور ماریں گے اور وہ کہیں گے کہ میں گوگل کو بھی پیغام دیتا ہوں اور ان کو بھی نوٹس جاری کرتا ہوں, ان کے خلاف بھی ہم قانونی کارروائی کریں گے. تو میری تو ان سے درخواست ہے کہ ابھی آپ بھیج دیں, کل پتہ نہیں ملے نہ ملے, کیونکہ جنگ کا ماحول ایک بنا ہوا ہے عالمی دنیا میں. تو آپ بھیج دیں تو ہمارے لیے بھی تھوڑی آسانی ہوگی, ہمیں بھی تھوڑا پتہ چل جائے کہ آپ نے کتنی بھڑکے اور کیا بھڑکے مارنی ہیں. خیر آخر میں جاتے تھے ایک پیغام تھا, وہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.